کیا آپ کو پتا ہے مسجد نبوی اور مسجد حرم کے علاوہ کچھ اور مسجدیں ہیں جن کا الگ پہچان ہے؟ ایسی ہی ایک مسجد سعودی عرب کے مدینہ میں ہے، مسجد قباء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا مسجد بنائی، مسجد قباء۔ ایک اور انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ جب مدینہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھ ظاہر کیا تھا کہ مکہ والے کتنے خوش قسمت ہیں، وہ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، ہم مدینہ رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی اس کو ایک عمرہ کا ثواب مل جائے گا۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ نے قرآن شریف میں بتایا ہے کہ یہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقویٰ کے اوپر فاؤنڈیشن کر کے بنائی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو کم سے کم زندگی میں ایک بار مسجد قباء میں نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی نیچے کمنٹ کرو آمین۔ اور پتھر آپ کے سینے اور آپ کے بدن سے آپ کے سینے کو مس کرتا ہوا آپ کی داڑھی مبارک اور تھوڑی تک لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند آ رہی تھی۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمائیے، ہم پتھر اٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم اپنے اس مسجد قباء کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاؤ، میں بھی اٹھا رہا ہوں، میں یہاں پتھر اٹھا رہا ہوں، اور رب ذوالجلال ہمارے لیے جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، خواتین و حضرات، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشعار کے جواب بھی دے رہے تھے، لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور ان اشعار میں بار بار یہ تصور تھا، لا عیش الا عیش الآخرہ، لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ مہاجرین اور انصار کی مغفرت کا سوال بھی کر رہے تھے اور بھاری پتھر بھی اٹھا رہے تھے۔ پھر رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد میں جب اپنے ہاتھ سے پتھر نصب فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر پتھر رکھوایا، پھر حضرت عمر فاروق کو آواز دے کر پتھر رکھوایا، پھر حضرت عثمان غنی کو آواز دے کے پتھر رکھوایا، پھر حضرت علی مرتضیٰ کو آواز دے کے پتھر رکھوایا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان چاروں یاروں کو یہ سعادت نصیب ہے کہ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد میں چاروں اپنے آنے والے خلفاء کے ہاتھوں سے دست اقدس سے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد میں پتھر رکھوائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اساس حجر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے نصب کیا، تو اللہ نے اس مسجد کے بارے میں آیت نازل فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی۔ ہر تعمیر پتھر کے ساتھ ہوتی ہے، ہر تعمیر میں سنگ بنیاد پتھر ہوتا ہے جو اساس حجر اساس کہلاتا ہے، مگر مسجد قباء وہ ہے کہ جن پتھروں کو رسول اللہ نے ہاتھ سے اٹھایا، سینے سے لگایا، تھوڑی سے لگے، داڑھی مبارک کو ٹچ ہوئے، پھر آپ نے اپنے دست اقدس سے مسجد قباء کی بنیاد میں جب وہ پتھر رکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پتھروں کی بنیاد پر بننے والی مسجد نہیں، لمسجد اسس علی التقوی، یہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ اب یہ مسجد اتنا اعلیٰ مقام پا گئی کہ ظاہر ہے ہجرت نبی کے بعد صحابہ کرام کو بیت اللہ مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا افسوس تھا، صدمہ تھا۔ وہاں بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، وہاں اللہ کے اس گھر کا جو کہ وہاں سے نکال دیے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ صحابہ آ گئے، وہ قلق، وہ صدمہ، وہ افسوس، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ گھر جو طواف کے لیے، نماز کے لیے اور اعتکاف کے لیے تھا، جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تو وہ صدمہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کی بنیاد رکھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی زبان سے صحابہ کو خوشخبری دیجئے کہ لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر اسلام کی اب پہلی مسجد ہے، وہ اول بیت تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ فرمایا کہ اب اس میں جو شخص بھی 2 رکعت پڑھے گا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی
फसल्ला और नमाज पढ़ता है फ़कान लहू अजर उमरा। फरमाया जो शख्स भी बावुज़ू होकर मस्जिद कुबा आता है, मन ततहरा फी बैतिही, अपने घर से वुज़ू करके पाक दामन होकर आता है और बदनी तहारत के साथ आता है, फसल्ला और फिर मस्जिद कुबा में मस्जिद कुबा अता मस्जिद कुबा में आता है, फसल्ला और उसमें नमाज पढ़ता है, कान लहू का अजर उमरा, उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है। तकवी की बुनियाद पर इस्लाम की वो पहली मस्जिद जिसमें 2 रकात का अजर उम्रे के बराबर है। और ये मस्जिद कुबा की बुनियाद के साथ रसूलुल्लाह ने 14 दिन यहाँ पर क़याम फरमा इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको और नाज़रीन को मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का शर्फ अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे और मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी तो आप हर यौम सब्त को यानी सैटरडे आप हमेशा सनीचर के दिन हफ्ते के दिन मदीना मुनव्वरा से मस्जिद कुबा आकर 2 रकात पढ़ते थे। और आपके बारे में ये भी है कि आप कभी कभी पैदल आते थे, कभी सवारी पर आते थे, राकिबा माशिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार होकर और कभी पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मस्जिद कुबा में आप आराम भी फरमाते थे, नमाज भी पढ़ते थे। और मुसलमानों को ये एक तोहफा मिला कि जो शख्स भी मस्जिद कुबा में 2 रकात पढ़ता है उसे उम्रे का सवाब मिलता है। रब्बे ज़ुल जलाल तमाम नाज़रीन को मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के साथ मस्जिद नबवी की नमाज़ें और मस्जिद कुबा की नमाज़ें और वो ज़ियारतें जो मदीना मुनव्वरा की हैं सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।